نثری نظم چونکہ ہمارے یہاں قبولیت حاصل نہ کر سکی تو کسی جھگڑے میں پڑنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اسے ایک نیا عنوان دے دیا جائے، اور وہ عنوان جیسے میں نے اپنی ان چیزوں کے لیے سوچا ہے وہ ہے خطابیہ۔ تو آج ہم ایک خطابیہ عرض کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے لوح سپید، یعنی سفید تختی۔ اس خام لمحے کی طرح جسے مادر وقت نے عجلت میں جن دیا تھا، اس خام لمحے کی طرح جسے مادر وقت نے عجلت میں جن دیا تھا جلتی ریت پر، میں گھسٹ رہا ہوں ایک ناسمتی میں جہاں خاموشی ایسی دھند ابھارتی ہے ابدیت کا چہرہ، اس کی تمام اداسی کے ساتھ، اس کی تمام صفاکی کے ساتھ۔ میں گھسٹ رہا ہوں ایک ناسمتی میں جہاں خاموشی ایسی دھند ابھارتی ہے ابدیت کا چہرہ، اس کی تمام اداسی کے ساتھ، اس کی تمام صفاکی کے ساتھ۔ اور پھر وہی خاموشی ایک سرمئی چٹان کی طرح خواب دیکھتی ہے ان ہاتھوں کا جو تیشے پر الوہی گرفت رکھتے ہیں اور تہ در تہ تراش لیتے ہیں۔ سرمئی چٹان کی طرح خواب دیکھتی ہے ان ہاتھوں کا جو تیشے پر الوہی گرفت رکھتے ہیں اور تہ در تہ تراش لیتے ہیں خالص ترین آواز، تہ در تہ تراش لیتے ہیں خالص ترین آواز۔ لیکن میں نہیں جاؤں گا اس متروک غار کی طرف جس پر رات نے کالک مل دی ہے۔ میں نہیں جاؤں گا اس متروک غار کی طرف جس پر رات نے کالک مل دی ہے۔ وہاں خاموشی خطاب کرتی ہے ایک منجمد سرگوشی، خاموشی خطاب کرتی ہے ایک منجمد سرگوشی۔ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں ایک لوح سپید، کسی غیبی چٹان کے جگر کا ٹکڑا، ایک لوح سپید کسی غیبی چٹان کے جگر کا ٹکڑا، اس پر کندہ کروں گا میں ایک کلمہ قدیم، اور اس کی مہر بند گونج۔ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں ایک لوح سپید کسی غیبی چٹان کے جگر کا ٹکڑا، اس پر کندہ کروں گا میں ایک کلمہ قدیم، اور اس کی مہر بند گونج۔